صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم پہ ایسا زمانہ آنے والا ہے یصبح رجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ ایسا خطرناک زمانہ ہوگا اگر کوئی آدمی صبح اپنے بستر سے اٹھے گا بحالت ایمان اٹھے گا۔ ہم الحمدللہ بحالت ایمان ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی سعادت اور سرفرازی سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کامران فرمایا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے ایک زمانے کی اطلاع فرمائی ہے، فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کوئی صبح ایمان کے ساتھ اس صبح کو کرے گا، اسی دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ ایمان والا جو صبح ایمان والا تھا شام آنے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ ذرا زمانے کی خطرناکی میرے آپ کے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ کسی فلسفی کا قول نہیں ہے، کسی سیاستدان کا قول نہیں ہے، کسی سائنسدان کا قول نہیں ہے، کسی پروفیسر لیکچرار کا قول نہیں ہے، کسی مفتی عالم کا قول نہیں ہے، یہ فرمان ہے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایسا زمانہ آنے والا ہے کوئی آدمی صبح بحالت ایمان اٹھے گا، اسی دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ کوئی آدمی شام کو بحالت ایمان اپنے بستر پہ لیٹے گا، اسی رات کی صبح جب بستر سے اٹھے گا میرے آپ کے حبیب نے فرمایا وہ کافر ہو کے اٹھے گا۔ کتنا خطرناک زمانہ ہے جس میں ایمان محفوظ نہ رہے، ایمان کی میں حفاظت نہ کر سکوں، ایمان میں اپنا بچا نہ سکوں۔ میرے بھائیوں میں قسم کھاتا ہوں کائنات کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی چیز وہ میرا آپ کا ایمان ہے۔ میرا آپ کا یہ ایمان اگر میں یہاں دنیا سے ایک ذرہ ایمان کا دنیا سے لے کر چلا گیا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں کامیاب چلا گیا۔ ایک ذرہ ایمان کا کامل ایمان اللہ ان علماء کے صدقے ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ کامل ایمان کی محنت والے لوگ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے کامل ایمان سے مزین فرمایا ہوا ہے۔ ہمیں تو ایک ذرہ بھر بھی ایمان کا وہ ذرہ مل جائے، اور وہ ذرے کی تعبیر میرے آپ کے حبیب نے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہ قیامت کے دن جنت جہنم کے فیصلے فرمائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور وہ امت کے گناہگار لوگ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے فرشتوں کو کہ اخرجو من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، کہ اس جہنم میں جاؤ، جتنے ایمان والے اس جہنم میں چلے گئے اپنے گناہوں کی تطہیر کے لیے، جاؤ ان کے دل میں دیکھو جس کے پاس ایک ذرہ ایمان کا موجود ہے، اس ایمان والے کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے کے جاؤ۔ اللہ یہ فرشتوں کو کہیں گے جس کے دل میں ایک ذرہ ایمان کا موجود ہے اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے کے جاؤ۔ میرا آپ کا ایمان کتنا قیمتی ہے، میں اس پہ عرض کر رہا ہوں ایمان کتنا قیمتی ہے۔ ایک ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے آپ کے دروازے سے سورج کی دھوپ اندر آ رہی ہے، وہ سورج کی دھوپ جو اندر آتی ہے تو اس میں اڑتے ہوئے ذرات نظر آتے ہیں۔ وہ کتنے ہوتے ہیں نہ کوئی آج تک گن سکا ہے نہ آپ گن سکتے ہیں۔ ان کو اپنی انگلیوں میں پکڑیں تو ان ذرات کو آپ محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ علماء نے لکھا جو آیا کہ ایک مثقال ذرہ ایمان، وہ مثقال ذرہ وہ دھوپ میں اڑنے والا وہ ذرہ ہے، جو انسان اس دنیا سے اتنا ایمان بھی لے کے چلا گیا اللہ اس ذرہ ایمان کے صدقے
اللہ اس کو جہنم سے نکالے گا اور جنت میں بھیج دے گا۔ وہ ذرہ ایمان، اس کے بچانے کی فکر کیا ہوگی؟ دوسری طرف میں نے عرض کیا، میرے آپ کے نبی نے فرمایا وہ امت پہ ایسا مشکل وقت آ رہا ہے، یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا و یمسی مؤمنا و یصبح کافرا و یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ کوئی آدمی صبح ایمان سے اٹھے، شام ہونے سے پہلے کافر ہو چکا ہوگا۔ کوئی شام ایمان سے بستر پہ لیٹے، صبح اٹھنے سے پہلے وہ کافر ہو کے اٹھے گا، اور ہر آدمی چند چند ٹکوں پہ اپنا ایمان بیچ رہا ہوگا۔ آج اس خطرناک دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کروں گا؟ میرا ایک ذرہ ایمان میرے ساتھ قبر میں چلا جائے، وہ ایمان کیسے جائے گا؟ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یہ ایمان کی حفاظت نہ مارکیٹوں میں ہوتی ہے، نہ پارکوں میں ہوتی ہے، نہ سیاستدانوں کے پاس ہوتی ہے، نہ سائنسدانوں کے پاس ہوتی ہے، نہ کسی اور جگہ پر ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایمان کی حفاظت کے مراکز یہ مساجد اور مدارس ہیں، اور ان مساجد اور مدارس میں بیٹھے ہوئے یہ علماء کرام ہیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو ان کا تعلق نصیب فرمائے۔ اب یہ علماء ہے، میں یہاں داخل ہوا، اگرچہ کہ میں نے جانا تھا، میں نے جنازے میں پہنچنا ہے، میرے بہت محسن تھے، ایک ان کی والدہ محترمہ فوت ہوئی، 8:30 جنازہ ہے۔ ابھی آتے ہوئے میں 5 بجے ہم نکلے، 7 بجے یہاں پہنچے، راستے کا رش ہے، لیکن آپ کی اس محنت کو دیکھ کر، آپ حضرات آل محلہ کی حضرت مولانا کے ساتھ اس محبت کو دیکھ کر، آپ حضرات کے مولانا کے دست و بازو بن کے اپنے بچوں کو اس درسگاہ میں بیٹھنے کو بھیجنے کو دیکھ کر، میں کیوں نہ آپ کے لیے دعا کروں، اللہ آپ کی اس نسل کو قیامت تک اللہ ایمان و اعمال سے مزین فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آپ کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ایک معصوم سا بچہ جس کو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھا دیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کسی قبرستان سے گزرتے ہیں، گزر کے جا رہے ہیں تو ایک قبر پہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ادھر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، واپسی اسی راستے سے آتے ہیں، اسی قبر کو دیکھتے ہیں کہ اسی قبر پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ آپ حیران ہو گئے، میں گزرا تھا، اس قبر پہ عذاب نازل ہو رہا تھا، اور ابھی واپس آیا ہوں، اسی قبر پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ قبر میں کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، کلمہ نہیں پڑھ سکتا، قبر میں کوئی آدمی چل پھر نہیں سکتا، زبان بول نہیں سکتی، کچھ نہیں کر سکتا۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہے، قبر میں گیا، عذاب میں مبتلا تھا، ابھی میں آیا تو یہ اللہ کی رحمتیں اس پہ نازل ہو رہی ہیں، اس نے قبر میں کون سا کام کیا ہے؟ پیغمبر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے متوجہ ہو کے عرض کرتے ہیں، مولا اس نے قبر میں کون سا کام کر لیا؟ میں گزرتے دیکھا تو اس پہ تیرا عذاب، ابھی آتے دیکھا تو اس پہ تیری رحمتیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، عیسیٰ یہ میرا بندہ مرا، اپنے گناہوں کو لے کے مرا، اپنے گناہوں کی وجہ سے قبر کے عذاب میں مبتلا ہوا۔ یہ جب مرا تھا، اس کی بیوی کے پیٹ میں اس کا حمل بچہ تھا، وہ بچہ بعد میں پیدا ہوا، وہ آج اتنا بڑا ہوا، ماں نے اس بچے کو لیا، اس بچے کو لے کے آج قاری صاحب کی خدمت میں اس کو لے آئی، بھیج دیا۔ قاری صاحب نے اس کے معصوم بچے کو آج کہلوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ اس کا معصوم بچہ جو مجھے اللہ کہہ رہا تھا، جو مجھے رحمان کہہ رہا تھا، جو مجھے رحیم کہہ رہا تھا، عیسیٰ اس کا معصوم سا بچہ مجھے اللہ کہے، مجھے رحمان کہے، مجھے رحیم کہے، اور میں اس بچے کہنے والے کے باپ کو قبر میں عذاب دیتا رہوں۔ عیسیٰ میری غیرت گوارا نہ کر سکی، اس معصوم بچے کی بسم اللہ کی وجہ سے میں نے اس کے والد کی مغفرت کر دی ہے میرے بھائیوں۔ یہ آپ کی پونجی، یہ آپ کا سرمایہ، یہ آپ کے جگر گوشے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ آپ کی زندگی کا راحت و آرام کا ذریعہ بھی بنیں گے، یہ آپ کی قبر کی نجات کا ذریعہ بھی بنیں گے، یہ میدان حشر میں انشاءاللہ العزیز مجھے میرے ہاتھ سے پکڑ کے یہ مجھے جنت میں لے کے جانے والے بنیں گے۔ اللہ ان کے اس قرآن کو،
ان پڑھنے کو میرے آپ کے لیے بطور صدقہ جاریہ کے اللہ قبول فرما لے۔ میرے آپ کے بچوں کی تابعداری، میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، آج نہ فزکس میں ہے، نہ کیمسٹری میں ہے، نہ الجبرا میں ہے، نہ کسی سکول کالج میں ہمیں کوئی چیپٹر پڑھایا جاتا ہے تیری ماں کا مقام کیا ہے، تیرے باپ کی عظمت کیا ہے، تیرے باپ کا مقام کیا ہے، تیرے اوپر تیرے والدین کا حق کیا ہے۔ میرے سامنے ہیں واقعات، اولاد اٹھ کے ماں باپ کو گھسیٹتی ہے، اولاد اٹھ کے ماں باپ کو آنکھیں دکھلاتی ہے، اولاد اٹھ کے ماں باپ کو ڈنڈوں سے پیٹتی ہے۔ میرے سامنے مثالیں موجود ہیں، میرے پاس وقت نہیں کہ میں بیان کروں، لیکن یہ بچہ اور بچی جن کو قرآن پڑھائیں گے، دین سکھلائیں گے، ادھر وہ بچہ ہے جو اپنے ماں باپ کو لتاڑتا ہے، ادھر یہ بچہ اور بچی اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اوف۔ کسی سکول کالجز کے چیپٹرز میں آپ کو والدین کا یہ حق نہ ملے گا جو میرے رب نے سکھایا ان بچوں کو۔ ہمیں تمہارے اوپر تمہارے والدین کا حق کیا ہے؟ خبردار، اگر تمہیں ماں باپ ڈانٹتے ہیں، تم پہ زیادتی کرتے ہیں، میرا رب کہتا ہے تجھ پہ تیرے ماں باپ زیادتی بھی کریں، تجھے اوف کہنے کا حق نہیں ہے، اوف بھی نہ کہنا۔ میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، تیری ماں کا جہاں قدم لگتا ہے اس قدم پہ جو مٹی پہ لگا وہ تیری ماں کا قدم مٹی پہ نہیں، اللہ نے اسی جگہ تیرے لیے جنت رکھی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تم اپنے ماں باپ کے چہرے پہ شفقت کی نگاہ ڈالو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نگاہ ڈالنے پہ تمہیں حج مبرور کا ثواب دیں گے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ میں بار بار اماں ابا کو دیکھوں، ہر دفعہ دیکھنے پہ مجھے حج مبرور کا ثواب ملے گا؟ میرے نبی نے فرمایا میاں تیری نگاہ تھک جائے گی، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ ان بچوں کو کون سکھلائے گا؟ کس کے حوالے کرو گے؟ او اللہ، ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار، وہ عیسائی مشنریاں، وہ یہودی تعلیم، وہ عیسائی تعلیم، وہ ہمارے بچوں کو ہمارا مقام عظمت بتائیں گے؟ اللہ ہمارے بچوں کو صالح بنا دے۔ کتنا صالح، کتنا تابعدار جب وہ بچہ ہے حضرت ابراہیم رسی اور چھری لیتا ہے، بچے کو لے کے مینا کے پہاڑوں میں آتا ہے جہاں کوئی بھی نہیں ہے، اس کا وہ معصوم سا بچہ ہے اکلوتا۔ ابراہیم بوڑھا ہے، 90 سال سے بھی زیادہ کی عمر ہے، رب نے ایک امتحان لیا ہے، اس امتحان کی خاطر اپنے بچے کو لیتا ہے، رسی اور چھری بھی ساتھ لیتا ہے، مینا کے پہاڑوں میں پہنچتا ہے، پہاڑوں میں پہنچ کر اپنے بیٹے کو بٹھاتا، رسی بھی سامنے رکھتا ہے، چھری بھی سامنے رکھتا ہے، رسی چھری سامنے رکھ کر اپنے معصوم سے بچے سے کہتا ہے یا بنیا، میرے بچڑے، میرے جگر گوشہ، میرے دل کے ٹکڑے۔ یہ دشمنی نہ تھی کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کرنے آیا ہے، دشمنی کی بنیاد پہ نہ تھا۔ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، چھری دیکھی ہے، رسی دیکھی ہے نا، مجھے میرے رب نے خواب میں یہ دکھا دیا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، بچڑے اب تو بتلا کیا کرنا ہے تو نے۔ یہ تابعداری ہے۔ آج تیرا میرا بچہ سوشل میڈیا پہ، آج تیرا میرا بچہ موبائل کی گیموں میں، آج تیرا میرا بچہ ڈرامے فلموں پہ، اس کو ماں آواز دیتی ہے بیٹا کام کرو، نہیں کرتا، ابا بلاتا ہے نہیں آتا، نماز کا کہتے ہو نہیں جاتا، دین پہ چلنے کو کہتے ہو نہیں کرتا۔ ہمیں دنیا والوں نے ہماری اولادوں کو ہم سے کیسے چھین لیا؟ وہ بھی بچہ تھا، چھری بھی دیکھ رہا ہے، رسی بھی دیکھ رہا ہے، اور اسے پتا ہے کہ ابا کہہ رہا ہے اللہ کا حکم ہے،
اس بچے نے آگے سے یہ نہ کہا ابا یہ تو خواب کا معاملہ ہے، ابا خواب اور ہے، تعبیر اور ہے، ابا میں تو آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں اور تو کوئی ہے نہیں آپ کا، آپ مجھے کیوں ذبح کرتے ہیں؟ کچھ نہیں کہا۔ اس بچے کا جواب بھی قرآن نے نقل کیا، یا ابت ہے، میرے ابا جی، میرے ابا جان، میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، ابا جی دیر کیوں لگا رہے ہو؟ رب نے حکم دیا، بیٹا تیار ہے، مجھے ذبح کر لیجیے۔ یہ تابعداری ہے۔ کہاں سے سیکھیں گے؟ ابا کہتا ہے بیٹا چھری ہے، گلے پہ چلے گی، گلا کٹے گا، ایک انگلی کاٹ کے دیکھو، ذرا سا اپنے آپ کو کٹ لگا کے دیکھو۔ وہ معصوم سا بچہ ہے۔ بیٹا یوں چھری چلے گی، گلا کٹے گا، تکلیف ہوئے گی، درد ہوئے گا۔ وہ معصوم سا بچہ آگے سے جواب کیا دیتا ہے؟ ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی آپ اپنا کام کریں، میں لیٹ جاتا ہوں، ہاتھ پاؤں میرے باندھیے، الٹا لٹائیے، چھری چلائیے، آپ اس کی فکر نہ کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ تابعداری ہے۔ اب ہماری اولاد، آپ بھی بتلائیں، آپ کے سکولز کے نصاب اور سلیبس میں اتنی تابعداری اور اطاعت کا کوئی واقعہ آپ کے بچوں کو پڑھایا سکھایا جاتا ہو؟ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، حضرت مولانا کو مبارکباد، اور ان کے دست و بازو اساتذہ کرام پڑھانے والے، اللہ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے، اللہ اس مسجد کو مزید وسعت نصیب فرمائے، اللہ اس ادارے کو مزید وسعت نصیب فرمائے، اور پھیلاؤ اس جگہ کو، اور لوگ بھی آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ظاہری، باطنی، حسی، معنوی اللہ وسعتوں سے آپ کو مالا مال فرما دے، اور آپ کی اولاد کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ میں انہی باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔